اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ اور خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ فائدہ، اس میں بڑے حکیمانہ انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عظمت کو بتایا گیا ہے اور ذہن نشین کیا گیا ہے کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو وہ مال کی محبت کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن یہی مال اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کھا پہن کر ختم کر دیا، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کے وارثان کے کام آ جائے۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و شریف۔ فائدہ، یہ حدیث باب الخوف رقم 10/406 اور باب بیان کثرت طرق الخیر رقم 139 میں گزر چکی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، کرامت نفس اور رحم دلی کا بیان ہے کہ سائل کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نہ کا الفاظ نہیں نکلا، بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز موجود ہوتی، بلکہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض لے کر بھی سائل کی حاجت پوری فرما دیتے تھے، یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو اس سے وعدہ فرما لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ، جس خرچ پر دعائے خیر کی خبر ہے اس سے مراد صدقات نافلہ اور واجبہ کے علاوہ گھر والوں اور مہمانوں وغیرہ پر خرچ کرنا ہے، اور جس امساک ہاتھ روکنے پر بد دعا ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات اور مستحبات پر خرچ نہ کرنا ہے۔ ہلاکت سے مراد مال کی ہلاکت ہے، یا کنجوس کی اپنی ہلاکت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔